آج تاریخی طور پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت جب ان کا وصال ہوا، جب ان کی وفات ہوئی، اس کے لحاظ سے یکم محرم الحرام پر اس وقت 10 محرم کی نسبت سے صرف 10 حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جس چیز کا بھی منکر انکار کرے گا اس چیز کا یہ گناہگار اظہار کرے گا، اور دلائل سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ باقاعدہ صفحات دے دیں گے، کسی کی مجال نہیں کہ آگے بڑھ سکے۔ اصل میں کچھ مورخین نے جو زخمی ہونے کا دن تھا اس کو ہی مجازن یوم شہادت لکھ دیا، تو ان کا یہ مطلب نہیں تھا اگلے یعنی یکم محرم الحرام کے لحاظ سے انکار، تو دوسروں نے پھر بلا وجہ سارا ریکارڈ اور ساری حقائق کو مسخ کرنا شروع کر دیا۔ امام ابن الاسیر کی کتاب اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اس سلسلہ میں مشہور زمانہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 675 اس میں لکھا ہے طعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زخمی کیا گیا آپ کو، طعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم الاربعاء، اربعاء ہے بدھ کا دن، لاربع لیال بقین من ذی الحجہ سنۃ 23، ابھی ذی الحج کی 4 راتیں باقی تھیں، اور دوسری میں آ گیا کہ 3 باقی تھیں۔ ہجری کون سی تھی؟ 23 ہجری، اور ساتھ لکھا ہے وَدُفِنَ یوم الاحد ہلال المحرم سنۃ 24، یعنی یکم محرم کی آپ کی تدفین، اور اس وقت 24 ہجری شروع ہو چکی تھی، یہ اجمالاً ذکر ہے، اور ساتھ یہ لکھا گیا وَمَكَثَ ثَلَاثًا، اگلے قول میں 3 دن زخمی زندہ رہے، ماکاسا حالت زخمی، یعنی کہ زخمی ہوتے ہی شہید ہو گئے 3 دن۔ اسی مضمون کو میں باقی سب سے جس میں اس سے بھی مزید وضاحت آئے گی وہ بیان کروں گا، جس کے اندر واضح طور پر یعنی 3 دن زخمی ہونے کے باوجود، اور پھر اگلے جو حوالے ہیں ان میں یعنی محرم کا چاند جب طلوع ہو چکا تھا، وہ جو محرم کی چاند رات تھی، محرم کا آغاز ہو چکا تھا، اس رات کو آپ کا وصال ہوا، اور پھر یکم محرم صبح آپ کا جنازہ ہوا۔ یہ ان تمام محققین نے جو اسلام کی اتنی جامع تاریخ اور سیر صحابہ کے لحاظ سے جن کا اتنا بلند مقام مرتبہ ہے، یہ دوسرا حوالہ طبقات کبریٰ جس کو طبقات ابن سعد کہتے ہیں، اس میں بھی یہ دوسری جلد ہے، اس دوسری جلد کے اندر یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 308 پر طعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم الاربعاء لاربع لیال بقین من ذی الحجہ سنۃ 23 ودفن یوم الاحد۔ یہاں یہ ذکر کیا گیا کہ اتوار کے دن آپ کی تدفین ہوئی، صباح ہلال المحرم، محرم کا چاند طلوع ہونے کے بعد جو اگلی صبح تھی اس کے اندر آپ کی اتوار کے دن تدفین ہوئی سنۃ 24۔ یہ پورا 1 سال کا فرق ہے، یعنی اگر 26 ذی الحج وفات مانی جائے تو پھر 23 ہجری میں وفات بنتی ہے، اور اگر وہ جو کہ لکھا ہے ان حقائق تو پھر 24 ہجری میں بنتی ہے، کیونکہ اس وقت اگلے سال کا محرم کا آغاز ہو چکا تھا۔ زخمی تو 23 ہجری میں ہوئے مگر وفات جو ہے وہ 24 ہجری میں ہوئی، یکم محرم الحرام چاند کے طلوع ہونے والی رات، اور آگے پھر صبح کو آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور تدفین ہوئی۔ یہ دوسرا حوالہ تھا۔ تیسرا حوالہ صفۃ الصفوہ، اس کے اندر بھی اسی حقیقت کو صفۃ الصفوہ میں امام ابن جوزی نے بیان کیا، اور یہ صفۃ الصفوہ کا 152 صفحہ ہے، 152 صفحہ جلد نمبر 1، اس میں لکھا طعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم الاربعاء لاربع لیال بقین من ذی الحجہ سنۃ 23 ودفن یوم الاحد صبیحۃ ہلال المحرم۔ انہوں نے بھی اسی چیز کو یہ صفحہ نمبر 152 پہ ذکر کیا ہے۔ چوتھا حوالہ العقد الفرید، اس کے اندر العقد الفرید کی یہ جلد نمبر 5 ہے، امام احمد بن محمد اندلسی، انہوں نے اس کے اندر یہ لکھا صفحہ نمبر 25 پر کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، وَاحْتُمِلَ عمر إِلَى بَيْتِهِ فَعَاشَ 3 أَيَّامٍ، زخمی ہونے کے بعد بھی 3 دن زندہ رہے، وَمَاتَ ثُمَّ مَاتَ، یہ 25 صفحے پر انہوں نے اس کو ذکر کیا۔
اس کے بعد نہایت اہم تاریخ ہے جس کو تاریخ طبری کہا جاتا ہے. تاریخ طبری مصنف کی وفات 310 ہجری. اس کی جلد نمبر 5 میں صفحہ نمبر 54 پر اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے. طعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم الاربعاء لاربع لیال بقین من ذی الحجہ سنۃ 23 ودفن یوم الاحد صباح ہلال المحرم سنۃ 24. انہوں نے بھی اس محرم کے حوالے سے اور اس موقع پر ابن جریر طبری نے اس کو لکھا، جو بہت بڑے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں اور مورخ بھی ہیں. اس کے بعد تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 44 اور کل جلدیں اس کی 80 ہیں. امام ابن عساکر کی یہ کتاب جو 80 جلدوں پر ہے، اس میں جو جلد نمبر 44 ہے. اب پکی پکائی روٹی کھانا تو آسان ہے، پکانا ذرا مشکل ہے. 80 جلدوں میں سے ایک لائن ڈھونڈنا. یہ جلد نمبر 44 ہے اور جلد نمبر 44 کے اندر 464 صفحے پر یہ لکھا ہے طعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم الاربعاء، بدھ والے دن آپ زخمی ہوئے، لاربع لیال بقین من ذی الحجہ، 4 راتیں ذو الحج کی اس وقت باقی تھیں، سنۃ 23 ہجری تھی. ودفن یوم الاحد صباح ہلال المحرم سنۃ 24. انہوں نے بھی اس محرم کے لحاظ سے ہی اپنی تاریخ میں اس کو ثبت کیا. اس کے بعد امام ذہبی کی تاریخ اسلام، اس کے جلدیں نہیں، اس میں صرف سن کے لحاظ سے وہ لکھا جاتا ہے اور یہ ایک جلد سے حوالہ پیش کر رہا ہوں اور یہ بھی بہت بڑی تاریخ ہے. اس کی کل 52 جلدیں ہیں، 52. تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ یوم وفات کے لحاظ سے انہوں نے لکھا اِنَا دُفِنَ یوم الاحد مستحل المحرم. مستحل ہوتا ہے جب چاند طلوع ہو چکا ہو، یعنی محرم آ چکا تھا، اس کے بعد وصال ہوا، رات چاند طلوع ہوا اور اگلے دن آپ کی جو ہے وہ تدفین کی گئی. اب 8واں ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، اس میں جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 148 اور 147 یہاں یہ الفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں. اس میں پہلے یہ لکھا ہے کہ جب زخمی ہوئے وقائم یصلی فی المحراب صلاۃ الصبح من یوم الاربعاء، بدھ کے دن صبح کی جماعت کرا رہے تھے محراب میں، لاربعین بقین من ذی الحجہ من هذه السنہ بخنجر ذات طرفین ومات رضی اللہ تعالی عنہ بعد 3 دن بعد وصال ہوا. ودفن فی یوم الاحد مستحل المحرم فی سنۃ 24. اور وصال کے بعد جب آگے دن تھا 1 محرم کا، اس دن پھر آپ کی تدفین ہوئی اور چاند طلوع ہو چکا تھا، اس کے بعد آپ کا وصال ہوا. اس کے بعد امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ الخلفاء، یہ نامہ حوالہ ہے، اس کے اندر جو مکتبۃ الفجر کی چھپی ہوئی ہے اس میں بھی یہی الفاظ موجود ہیں. اصیب عمر یوم الاربعاء لاربع بقین من ذی الحجہ. اصیبہ کا مطلب ہے آپ پر حملہ ہوا، آپ زخمی ہوئے بدھ کے دن. ودفن یوم الاحد مستحل المحرم، اور پھر 1 محرم آپ کی تدفین ہوئی. اور اس کے بعد ابن جوزی کا جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب پر جو لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہی حوالہ جو ہے وہ موجود ہے صفحہ نمبر 165 پر. تو یہ کوئی کفر اسلام والی بات نہیں کہ اگر کوئی دوسرا مانے تو کافر ہو جائے گا، لیکن ایک حقیقت یہ ہے اور یہ ہے کہ جو ذکر کیا گیا دوسرے کا وہ اس بنیاد پر کہ حملہ جو ہے وہ اس دن ہوا تھا، لیکن وصال اس دن نہیں تھا، وصال اس کے بعد ہے. لیکن تذکرہ 26 کو کیا جائے، 27 کو کیا جائے، جیسے آج اب 1 محرم نہیں ہے تو پھر بھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں. تو اس بنیاد پر یعنی ایسا کوئی جھگڑا نہیں، لیکن کسی حقیقت کا انکار کر دینا یہ جائز نہیں. انشاءاللہ حقیقت کو ثابت کرنے والے ابھی تک موجود ہیں.